الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق اللہ العظیم. پارہ 15 کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی بھلائی کے 15 اصول و ضابطوں کو بیان فرمایا ہے. جو مسلم سماج اور معاشرہ اللہ کے بیان کردہ ان اصول و ضابطوں کو اپنے اندر لاتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ اس سماج کو ایک محفوظ سماج بناتے ہیں اور اس سماج میں امن و امان کا، خیر و برکتوں کا، رحمتوں کا دورہ ہوتا ہے، اور وہ سماج دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی نظر میں عزت پاتا ہے. ان اصولوں میں سے 10 اصول الحمدللہ اب تک آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جا چکے ہیں. ان 10 اصولوں میں پہلا اصول تھا اللہ کی عبادت و بندگی میں کسی کو شریک نہ کرنا. دوسرا اصول تھا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ کرنا. اور تیسرا اصول تھا رشتہ داروں کا، غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، مسافروں کا حق ادا کرنا. اور تیسرا اصول تھا فضول خرچی سے بچنا. اور 5واں اصول تھا اگر زندگی میں کبھی کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر آپ کی خدمت میں مدد کے لیے آئے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ خوبی سے، اچھائی کے ساتھ اور اس کی دل جمعی کا سامان کرتے ہوئے بات کرنا. چھٹا اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا خرچ کے معاملے میں درمیانی راہ اختیار کرنا. اور 7واں اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں اپنی اولاد کا قتل مت کرو. اور اولاد کے قتل میں 2 طرح کا قتل ہوتا ہے، جسمانی، روحانی، دونوں طرح کے قتل سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. 8واں اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. 9واں اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ. اور 10واں اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو. ان اصولوں کی جو مختصر تفصیل تھی اس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. آج میں نے کلام الہی کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں 2 اصول مزید بیان فرمائے ہیں. 11واں اصول ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. لوگوں یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. وہی حکم جو اللہ نے زنا سے متعلق دیا تھا، وہی ہدایت یتیم کے مال سے متعلق بیان فرمائی. اللہ نے زنا کے بارے میں کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. لوگوں زنا کے کرنا تو بہت دور کی بات، قریب بھی مت جاؤ. بالکل یہی الفاظ اللہ نے یتیم کے مال سے متعلق ارشاد فرمائے ہیں. فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. یتیم کا مال ہڑپنا، کھانا یہ بڑی دور کی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ. الا باللتی ہی احسن. مسلم سماج میں جو کمزور طبقات ہیں
ان میں ایک سب سے بڑے کمزور طبقے کا نام ہے یتیم، اور یہ سماج کا وہ طبقہ ہوتا ہے جس کی نہ کوئی آواز ہوتی ہے، نہ اس کی طرف کوئی توجہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی اگر حق تلفی ہو جاتی ہے تو اس حق تلفی کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھر کا جو سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے۔ باپ جب تک ہوتا ہے نہ صرف اپنا تحفظ کرتا ہے، اپنی اولاد کی جان مال کا تحفظ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سب کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ باپ کتنا اہم ہوتا ہے، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت لوگوں کو اس وقت ہوتی ہے اللہ جب وہ گھنا سایہ اس گھر سے ہٹا دیتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے اللہ کے پاس تو ایک طرف بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، دوسری طرف جو بچے ہوتے ہیں وہ یتیم ہوتے ہیں۔ اب کبھی باپ کے رشتہ دار، کبھی ماں کے رشتہ دار دیکھتے ہیں یہ گدھ طرح کے لوگ ہیں، جیسے گدھ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گدھ جنگلوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی چیلیں ہوتی ہیں، اور جہاں کوئی آدمی مر کر پڑتا ہے تو وہ تمام کے تمام گدھ اس پر جھپٹتے ہیں۔ اس وقت سماج کی سچویشن بھی یہی ہے۔ جب کسی گھر کا سربراہ گزر جاتا ہے اور وہ صاحب حیثیت ہوتا ہے، مال و دولت والا ہوتا ہے، یا اس کی بیوی خوبصورت ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو پھر پورے کے پورے لوگ مرتے رہتے ہیں اس گھر کے چاروں طرف۔ لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اب تو اس گھر کا سربراہ چلا گیا، میں قربت پیدا کر ان کے مال پر قبضہ کر لوں اور پھر اس مال کو دھیرے دھیرے اپنے کنٹرول میں لوں۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے اب دینی مسئلے بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ بھائی دین اسلام کے اندر ایک عورت بیوہ ہوئی تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا شوہر گیا، اللہ نے اس کے مقدر میں موت رکھی تھی، اب اس بیچاری کو تو ہمیشہ تو بیوہ رہنا نہیں ہے۔ اسلام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی ہے ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کی، لہذا ان کے نکاح کی فکر کرنا چاہیے۔ یعنی اس کے دل و دماغ میں جو ہوتا ہے وہ ایڈوانس میں لوگوں کے سامنے اس طرح بتا دیتا ہے۔ کیا مقصد ہے نکاح کرنے کا؟ نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے ایک تو اس سے نکاح کرنا اور دوسرا اس کا شوہر بن کر اس کی دولت پر قبضہ۔ یہ چیزیں اس زمانے میں بہت ہوتی تھیں، زمانے جاہلیت میں، اور آج کے دور میں بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اس معاملے میں وہی سوچ ہے جو جاہلیت والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کمزور لوگوں کی آواز کو کون اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی۔ اللہ نے کہا کہ کمزوروں کا سرپرست ذمہ دار میں ہوں، اور خدا نے قرآن پاک میں بڑی سختی کے ساتھ یتیموں کے احکامات بیان فرمائے اور ان کے مال سے متعلق بڑی تفصیل بیان فرمائی۔ خدا نے جو تفصیل بیان فرمائی تھوڑا سا اس کا خلاصہ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی اس آیت میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، لوگوں یتیم کا مال کھانا بڑی دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے کہا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، سنو جو آدمی ناحق یتیم کا مال کھاتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہا
جہنم کی آگ کو، اس کے انگاروں کو اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہی مریں گے خدا منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یتیم کے معاملے میں ناانصافی آج ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ جو ہی گھر کا بڑا باپ دنیا سے گزرتا ہے، اس گھر کا جو بڑا بھائی ہے وہ باپ کے بعد وہ باپ کے تمام مال پر سانپ بن کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کسی ایک دو گھر کا معاملہ نہیں ہے۔ اب وہ جو باقی چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کو نہ حق دیتا ہے، اب ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا ہے۔ اب پھر جب یہ لوگ شعور میں آتے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھئی اب یہ جو کچھ بھی ہے وہ میں نے اپنی محنت سے بنایا۔ چنانچہ اپنے دیگر بھائیوں کو، بہنوں کو تو بہت دور کی بات ہے، چھوڑ دیجیے۔ یاد رکھیے کہ جس گھر کے اندر باپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جس گھر میں باپ کے مرنے کے بعد وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تو پھر وہ سب کے سب مال حرام کو کھانے والوں میں شامل ہے۔ حرام مال صرف چوری کرنا یا ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے، حرام مال کسی کا حق نہ دے کر اس کے حق کو اپنے استعمال میں لانا، یہ بھی حرام کی سب سے بدترین شکل ہے۔ جس طرح سود کی قباحت ہے اسی طرح اس مال کی بھی قباحت موجود ہے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ کسی گھر کے سربراہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کفن دفن سے فارغ ہو کر جب گھر واپس آئے تو دوسرے مرحلے پر مرحوم کی وراثت کی تقسیم کی جائے۔ کھانا کھلانا، یہ کرنا، یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے، تدفین کے بعد جب واپس آئے تو آتے ہی جو پہلا کام کرنا ہے وہ مرحوم کی جائیداد کی تقسیم کا عمل ہے، اور اس تقسیم کی بنیاد پر سماج میں اتنا صالح انقلاب رونما ہوگا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج جتنے دشمنیاں ہیں، چھوٹا بھائی بڑا بھائی کو چور ڈاکو کہتے ہوئے سب کے سامنے پھر رہا ہے، اور ہر گھر کا ہر چھوٹا بڑے کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ اس لیے کہ تو نے ان سب کا حق مارا ہے، اور نہ حق دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے، اگر پہلے مرحلے میں وہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تقسیم کا عمل ہوگا، تو پھر ہر باپ کی پراپرٹی سے ہر کسی کے لیے جو حق ملتا ہے وہ حق اس کے حق میں محفوظ ہو جائے گا۔ دوسرا بدنیتی کے ساتھ نہ اس میں ہاتھ داخل کر سکتا ہے نہ اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ ہر چیز جس کی اس کے حق میں محفوظ ہو جائے گی، اور چونکہ ہمارے پاس بدقسمتی سے یہ نہیں ہوتا، اب جو نہیں ہونے کے جتنے غلط کام ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے سماج میں ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے سب سے پہلا غلط کام؟ پہلا غلط کام یہ ہوتا ہے کہ اب میت کے لیے کھانا کھلانا۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ مرے ہوئے کے نام پر کھانا کھلانا۔ دیکھو، کھانا کھلانا یہ ثواب کا کام ہے، اس پر کوئی مجھے اشکال نہیں ہے۔ مجھے اشکال جس چیز پر ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب کھانا کون کھلائے گا، کون سے پیسوں سے کھلائیں گے؟ سوال اب یہ، کھانا کھلانا اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے ثواب کی چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کھانا کس پیسوں سے کھلائیں گے، کون کھلائے گا کھانا؟ اب آپ بولیں گے کہ بھائی مرحوم تو اتنی بڑی پراپرٹی جائیداد رکھ کے گیا، اس کے پیسوں میں سے نہیں کھلا سکتے، مرحوم کا وہ پیسے ہے ہی نہیں۔
مرحوم کے پیسے وہ تھے اس وقت تک جب تک کہ اس کی سانس میں سانس باقی تھی۔ جو ہی اس کی سانس ختم ہو گئی، مرحوم کی پراپرٹی ختم، اب وہ جتنے وارثین ہیں وہ ان کی پراپرٹی، اس میں بیوی بھی ہے، بیٹے بھی ہے، بیٹیاں بھی ہے، سب کے سب شامل ہیں۔ اور اللہ بھلا کرے مرحوم کے اگر ماں باپ زندہ ہوں تو ان کو بھی حق اور وراثت ملتا ہے، وہ سب اس مال کے مالک ہیں۔ اب جتنے مال کے مالکین ہیں، کھانا کھلانے سے پہلے فرض ہے سب کی اجازت لینا۔ کھانا حلال ہونے کے لیے، قابل ثواب بننے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ سب کی اجازت لینا۔ پہلے ماں باپ سے پوچھنا، بھائی آپ کے بیٹے کے نام پر ہم کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں، پیسے تو ہے کوئی نہیں، جو بھی ہے مرحوم کے پیسے ہیں، اب تو مرحوم کے پیسے وہ نہیں رہے، وہ تو وارثین کے پیسے ہیں، ایک وارث آپ بھی ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ ان پیسوں میں سے کچھ خرچ کر کے مرحوم کے لیے کھانا کھلایا جائے ایصال ثواب کے لیے؟ اجازت ہے؟ یس، پھر ماں کے پاس آئیے، اس سے پوچھیں۔ اگر وہ کہے گی یس، تیسرے نمبر پر بیوی کے پاس جائیے، اس سے پوچھیں۔ وہ کہے گی یس، پھر پورے بیٹوں کے پاس آئیے، بیٹوں سے پوچھئے، یس، پھر بیٹیوں سے پوچھئے، ایک ایک سے۔ وہ کہیں یس تو پھر اس کے بعد وہ کھانا جائز ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی ایک تیسری نزاکت سنیے، کسی گھر کے مرحوم کے بچے سب کے سب بالغ نہیں ہوتے، کچھ بچے بالغ بڑے ہوتے ہیں، کچھ بچے چھوٹے نابالغ ہوتے ہیں۔ جو بالغ ہوں گے وہ تو اجازت دیں گے، اب جو نابالغ ہیں ان کا قصہ کیا؟ انہوں اجازت ہی نہیں دے سکتا، اور ان یس بھی بولا تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جب اس کا اعتبار نہیں تو پھر اس کے پیسوں کو خرچ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اس کھانے پر اللہ کوئی ثواب نہیں دے گا آپ کو۔ یہ ہے بنیادیں، حقیقتیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بس امت رسم و رواج میں کھو کر رہ گئی، حقیقت سے، قرآن سے بہت دور ہو گئی۔ ان چیزوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اب آپ سچے دل سے ہاتھ رکھ کر بولیے، کیا آپ نے کسی گھر میں اس قسم کا کوئی اہتمام دیکھا ہے؟ تو اسی لیے باپ کی ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے، باپ کی ذمہ داری ہے مرنے سے پہلے، باپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ باپ کا کام ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کی بھلائی چاہنا۔ باپ کی فکر اور کوشش یہ ہونا کہ میرے بعد بھی میرے بچے آپسی محبتوں کے ساتھ رہے اور ان کے درمیان کسی معاملے کی وجہ سے پھوٹ نہ پڑے، ان کے درمیان دشمنیاں اور نااتفاقیاں نہ پیدا ہوں۔ تو اس کے لیے باپ کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اگر وہ صاحب جائیداد ہے تو کسی دارالافتاء سے جا کر دینی مسئلہ معلوم کرے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، میری بیوی ہے، میرے ماں باپ ہیں، اتنے لڑکے ہیں، اتنی لڑکیاں ہیں، خدا کے لیے آپ بتائیں کہ شرعی طور پر میں اپنی جائیداد کا بٹوارہ ان لوگوں میں کس طرح کر سکتا ہوں جس سے خدا اور رسول مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب پھر وہ جو جواب دیں گے اس جواب کے مطابق آپ عمل کر دیں تو پھر وہ چیز یا عمل کر دیں یا اپنے گھر میں بتا دیں کہ دیکھو میں نے دینی اعتبار سے فلاں جگہ جا کر ایک مسئلہ لایا ہے اپنی پراپرٹی کی تقسیم سے متعلق۔ باپ کو ڈر ہو کہ اولاد ساری کی ساری ناپکار اور کپوت ہے، اگر میں پراپرٹی دوں گا
تو وہ لوگ چھکے پنجے اڑاتے رہیں گے، کوئی مجھے پوچھ کر نہیں دیکھے گا۔ ڈر ہے تو کوئی بات نہیں، آپ مسئلہ لا کر گھر میں رکھیے، لا کر میں محفوظ کیجیے، اور بچوں کو ایک ایک کاپی بنا کر دیجیے زیراکس کر کے، کہیے میرے انتقال کے بعد اس کا بٹوارہ اس طرح ہوگا۔ میری زندگی میں تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا جب تک میں ہوں، اس لیے کہ وراثت کہتے ہی ہیں موت کے بعد کے مال کو، زندگی کے مال کو وراثت نہیں کہتے، وراثت کہتے ہیں مرنے کے بعد کے مال کو، اور وراثت کا جو قانون نافذ ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد نافذ ہوتا ہے۔ آپ کہیں اگر کوئی زندگی میں بھی دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے، نہیں کوئی مرنے کے بعد ہی کے لیے چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ سکتا ہے، اختیار دونوں طرح کے اس کے پاس موجود ہے۔ اگر اولاد کی نافرمانی کا اس کو خدشہ ہے تو پھر وہ کہے یہ ہے دینی مسئلہ، میں نے معلوم کیا، اگر آپ لوگوں کو بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ بھی جا کر معلوم کر کے لائیں۔ سب کے ذہنوں سے جتنا خناس ہوگا سب نکل جائے، سب کو پتہ ہوگا کہ یہ میرے باپ کی چیز ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چیز اتنی ملے گی، سب چیزیں کلیئر ہوں گی۔ جب کلیئر ہوں گی تو پھر بھائی بہنوں کے اندر نا اتفاقی پیدا نہیں ہوگی، انتشار والی صورت نہیں آئے گی، اس لیے کہ سب کے دل و دماغ کو پہلے سے پتہ ہے کہ بھئی جائیداد بٹنا ہے اور ان اصول و ضابطوں پر بٹنا ہے۔ بھائی کو بھی معلوم ہے، بڑے کو بھی، میں اب کوئی 420 نہیں کر سکتا، میں تو سب میں ذلیل ہو جاؤں گا، منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہوں گا، اب وہ بھی صحیح رہے گا، سب معاملات صحیح رہے گا۔ یہ ہے کرنے کے کام، اور خدا نے انہی چیزوں کو کرنے کے لیے کہا، مگر بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتا کوئی نہیں، اور جتنے نہیں کرنے کے کام ہیں وہ پورے کے پورے ہمارے سماج کا اور ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہاں اگر کوئی آدمی یتیم کے پیسوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اگرچہ کہ کوئی اس کا خاص بھائی، چچا، ماموں، پھوپھا، خالو کوئی بھی ہو، اگر کوئی یتیم کے پیسوں کے قریب جانا چاہتا ہے اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اچھی نیت کیا؟ اچھی نیت یہ کہ اگر یتیم کا پیسہ ویسے ہی پڑا رہا تو پھر زمانہ آگے بڑھنے کے بعد پھر وہ پیسہ جہاں کا وہیں رہ جائے گا، چلو اس کے پیسے سے کوئی پراپرٹی اس کو خرید کر دے تاکہ بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ اس کی ویلیو بڑھے تو اس کا مال بھی بڑھے۔ اس جذبے کے ساتھ یتیم کے پیسوں کو کوئی بہتر مصرف میں لا کر اس کی دولت اور اس کی پراپرٹی بڑھانا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اور دوسری صورت یہ کہ اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے اور کامیاب کاروباری ہے، اب وہ اپنے مال میں نیک نیتی کے ساتھ بڑھاتا ہے، بھئی میں تو سمجھدار آدمی ہوں لیکن یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا باپ دنیا سے گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے پیسے بڑھیں، تو اس مقصد کے تحت اس کی دولت بڑھانے کے لیے اس کے کچھ پیسے لے کر کاروبار میں لگاتا ہے، اور جو پرافٹ آتا ہے ایمانداری کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور قیامت کے دن جواب دہی کے احساس سے ڈر کر اس کا اسی کو پھر واپس دیتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اجازت ہے یتیم کے مال کے قریب جانے کی۔ باقی بدنیتی کے ساتھ، غلط جذبے کے ساتھ، غلط مقصد کے ساتھ یتیم کے مال کو ڈبانے، کھا جانے کی نیتوں کے ساتھ جو لوگ آگے بڑھیں گے، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی پر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، تیسرا مسئلہ بھی اللہ نے بتایا، وہ یہ ہے کہ اب جو ذمہ دار لوگ ہیں
وہ یتیم کی دولت اپنی کسٹڈی میں کب تک رکھ سکتے ہیں؟ یتیم کی دولت ذمہ دار لوگ اپنی کسٹڈی میں کب تک رکھ سکتے ہیں؟ اب یہاں دیکھیے، اگر کوئی ایک بھائی دنیا سے گزر گیا، پیسے والا تھا، اب اس سے جو بڑا بھائی یا چھوٹا جو بھی ہوتا ہے وہ سرپرست بن کر بھتیجے کی پوری دولت سمیٹتا ہے اور سمیٹ کر چھکے پنجے اڑاتا رہتا ہے، خوب مزے موج کرتا رہتا ہے۔ اب بھتیجا بڑا ہو گیا تو بھی ایک پیسہ دیتا نہیں، کہتے ارے بھائی بھتیجے کی دولت پراپرٹی ہے، تو وہ ارے وہ بچہ بے سمجھ ہے، دیا تو پیسے خراب کرے گا اس لیے نہیں دیتا۔ یہ بھی تماشا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں اس کو بھی واضح فرما دیا، یتیم کے پیسے ذمہ دار اپنی کسٹڈی میں کب تک رکھ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اس کے اندر سمجھ اور شعور آ جائے، وہ اپنا اچھا بھلا اور برا سمجھ سکے، اس وقت تک ہی ذمہ دار کو اجازت ہے کہ اس کے پیسے اپنی کسٹڈی میں رکھے۔ جو ہی بچہ یتیم جوان ہو گیا، حدیث میں ہے کہ یتیم جوان ہوتے ہی یتیمیت ختم ہوتی ہے۔ یتیمیت صرف جوانی سے پہلے تک ہوتی ہے، جو ہی جوانی آتی ہے یتیمیت ختم۔ اب جوانی آ گئی، جوانی آنے کے بعد اس میں اتنا سمجھ اور شعور آ گیا کہ وہ اچھا بھلا برا سب سمجھ سکتا ہے، نفع نقصان جانتا ہے۔ جو اتنی سمجھ اس میں آ گئی 18-19 سالوں کے اندر، تو فوراً سرپرست کو چاہیے کہ چند خاندان کے ذمہ دار لوگوں کو بلائے اور سب کی موجودگی میں کہے کہ دیکھو بھائی، اس کا باپ مرا تھا، اتنی پراپرٹی تھی، اور وہ پراپرٹی میں نے آج تک حفاظت کی اور اس انتظار میں رہا کہ یہ بڑا ہو اور سمجھ اور شعور کو پہنچے۔ الحمدللہ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ شخص سمجھ اور شعور کو پہنچ چکا ہے۔ میں تم سب لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ کی سرپرستی میں اس کے باپ کا پیسہ اس کے حوالے کر رہا، اور کہے کہ بھتیجے سے بیٹا اب تو جانے، تیری مال و دولت جانے، اب اس سے میرا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں، رشتہ داری کے ناطے، تجربے کے ناطے اگر تو مجھ سے کبھی مشورہ کرنے آئے گا تو خیر خواہانہ مشورہ، اچھی چیز جو مجھ سے ممکن ہو سکتی ہے اس کی طرف تیری رہنمائی کروں گا اور وہ چیز تجھے بتلاؤں گا۔ میری دعا ہے اللہ تیری مدد کرے۔ اس قسم کا طرز عمل ہونا چاہیے، سماج میں یہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے 11واں حکم مسلم سماج کو یہ دیا۔ اب مسلم سماج کے کتنے جھگڑے ہیں جو اسی ایک اصول کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ایک اصول صحیح ہو گیا، کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کتنی دشمنیاں نمٹ جائیں گی اور کتنے دل صاف ہو جائیں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جو اللہ کے احکامات ہیں یہ سراسر ہماری بھلائی اور فائدے کے ہیں۔ 12واں حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اے ایمان والو عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یاد رکھو تم سے عہد کے بارے میں باس پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ دیکھو عہد جو ہوتے ہیں وہ خاص بھی ہوتے ہیں اور عام بھی ہوتے ہیں۔ خاص عہد وہ ہے جو ایک انسان اللہ سے کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، یا اپنے کسی مخصوص آدمی سے کرتا ہے۔ یہ تمام کے تمام خاص عہد ہے۔ مثلا جب کوئی مسلمان شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے عہد کرتا ہے۔
خدا سے عہد یہ کرتا ہے، اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کروں گا، آپ ہی کو مشکل کشا سمجھوں گا، آپ ہی سے حاجت روائی چاہوں گا۔ اے اللہ آپ ہی سے مدد طلب کروں گا، آپ کے سوا کسی در پر نہیں جاؤں گا، آپ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، آپ کے سوا کسی کی نظر و منت نہیں کروں گا، آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگوں گا، آپ کے سوا کسی کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ بندہ جب شہادت کا پہلا جملہ پڑھتا ہے تو پھر یہ اس کا خدا سے عہد ہوتا ہے، اور ایک مومن کو چاہیے کہ خدا سے کیے ہوئے اس عہد کی لاج رکھے۔ اور جب بندہ اس کا پارٹ 2 پڑھتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، سچے اور آخری رسول ہیں، آپ ساری دنیا کے رسول ہیں، صبح قیامت تک کے رسول ہیں، تمام انسان اور جنات کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کو عام فرما دیا ہے، اور اپنی کامیابی کا راستہ اور طریقہ اللہ نے آپ کو بتایا۔ اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی آپ کی غلامی اور پیروی سے وابستہ کر دی گئی ہے، لہٰذا میں عہد کرتا ہوں کہ میں جو زندگی گزاروں گا، میں جس طریقے پر چلوں گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، آپ کی غلامی ہوگی، آپ کا بتایا ہوا طریقہ اور اسوہ ہوگا، اس کی روشنی میں زندگی گزاروں گا۔ ہر مسلمان اپنے نبی سے کلمہ شہادت کے اس جملے کے ذریعے عہد کرتا ہے، اور انسان کا عہد عام بھی ہوتا ہے۔ انسان کچھ عہد وعدے اپنی بیوی سے کرتا ہے، کبھی وعدہ اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، کبھی وعدہ اپنے بھائی بہنوں سے کرتا ہے، کبھی وعدہ پڑوسیوں سے کرتا ہے، کبھی دوستوں سے کرتا ہے، کبھی کسی عام مسلمان سے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سنو، جو وعدہ تم نے کیا ہے اس وعدے کے بارے میں قیامت کے دن اللہ پوچھ گچھ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی کوالٹی ایک موقع پر بیان فرماتے ہوئے کہا، المؤمن اذا وعد وفا، مومن وہ ہوتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اور منافق کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، منافق کی خاصیت یہ ہے جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے۔ اب ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود دیکھنا اور فیصلہ کرنا ہے، میں مومن ہوں کہ منافق ہوں۔ میں وعدہ پورا کرتا ہوں کہ میں دھوکہ دیتا رہتا ہوں لوگوں کو، جھوٹ اور فراڈ کہہ کر اپنے کام اور مطلب نکالتا ہوں۔ آپ نے کہہ دیا بیوی سے کہ میں تمہیں ساڑی دلاؤں گا، میں تمہیں زیور دلاؤں گا، تمہیں یہ کروں گا، اب وہ کرنا اس پر ضروری ہے، وہ قرض ہے وہ اس کے لیے، جیسے پیسے لینا قرض ہے اور قرض کا دینا ضروری ہے، وعدہ بھی قرض ہے اور اس کا پورا کرنا فرض ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا وعدہ کرنے کا۔ اسی لیے علماء اور فقہاء نے فرمایا، بے وقوف آدمی بول کر سوچتا ہے اور عقل مند آدمی سوچنے سے پہلے بولتا ہے، اور عقل مند آدمی سوچ کر بولتا ہے، کہ وہ سوچتا ہے کہ بھئی جو چیز میں بولنے جا رہا ہوں اپنے بیوی کو، بچے کو، ماں باپ کو، کیا میں یہ کر سکتا ہوں، کیا میرے اندر اس کی کیپیسٹی ہے؟ تو وہ پہلے سوچتا ہے اس کے بعد بولتا ہے۔ اب آپ کے گھر میں
لوگ کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے اپنے کبھی بھائی کو بولا کہ بھائی تیری شادی کا معاملہ ہے، چل بے فکر رہو، کھانے کا خرچہ میں دے دوں گا۔ اب 5 سال 10 سال ہے اس شادی کو، اب یہ بولا تو یہ قرضہ ہے۔ اب بڑے بھائی کا فرض ہے، جس بھائی نے بھی کہا اب اس شادی کے موقع پر پھر اس کو پوچھنے کی نوبت نہیں آنا، یاد رکھنا اور یاد رکھ کر وہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے وہ لے جا کر دینا۔ یہ ہے وعدے کا ایفا۔ اب آپ کہیں نہیں صاحب اس وقت بولا تھا، اب جو ہے سائڈ، یہ نہیں کرنا، یہ منافقوں کے کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ جب تیرے سے نہیں ہو سکتا تھا تو پھر تو بولا کہیں، تیرے بولنے کی وجہ سے اس آدمی کو ایک امید بندی، وہ اگر تو اس طرح کا وعدہ نہ کرتا تو وہ آدمی خود سے کچھ بھی کوشش کر لیتا تھا، کچھ محنت کرتا تھا، کچھ ہاتھ پیر مارتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا۔ اب وہ جو ہے تیرے وعدے کے بھروسے پر بیٹھا ہوا ہے اور تو اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب تیرے دھوکے دینے کی وجہ سے اس شخص کو جو رسوائی ہوگی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگ منہ پوچھ کر چلے جاتے ہیں، بولتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن جب وقت آتا ہے تو پتلی گڑی پکڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کچھ کہے تو کہتے ہیں کہ کیا بھائی میں اس سے قرضہ لیا تھا کیا، یا اس کو دینا تھا، بولا میں خالی، میرے پاس سہولت نہیں ہے، نہیں کرا۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں، اندازہ نہیں کہ کس چیز کی دین نے کیا اہمیت رکھی ہے۔ دین نے کہا کہ وعدہ قرض کے برابر ہے، وعدہ قرض کے برابر ہے۔ جس طرح قرض لیں گے تو لینے کے بعد اس کی ادائیگی فرض ہے، اسی طرح وعدے کی تکمیل یہ بھی فرض ہے ایمان والے پر۔ اب ایک بیچاری آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، آپ سے بڑی امید اور توقع رکھتی ہے کہ بھئی میری زندگی کی مشکلات میں یہ کچھ مدد کریں گے۔ وہ کہتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ذرا اچھا گھس کو پوچھا مار، ذرا وہ ٹوائلٹ باتھ روم بھی دو، فکر کرنا کو تیرے بچوں کی شادی کو خود سب دیکھ لے تو۔ اب وہ خاتون آپ کے گھر میں اپنا گودا نکال کر، اپنی پوری توانائی ڈال کر خدمت کرتی ہے اور بڑی امید کے ساتھ، اور جب شادی کا وقت آتا ہے تو 2-3 ہزار روپے تھما دیتے ہیں۔ بے شرمی اور بد اخلاقی کی تھو ہے، انتہا ہے لوگوں کے کردار پر۔ یہ دھوکہ، یہ فراڈ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ۔ جب ہمت نہیں تھی، دم نہیں تھا تو آپ نے کیوں کہا؟ کسی کو جو ہے آس اور امید کے عذاب میں کیوں مبتلا رکھا؟ کسی کے خوابوں کو آپ نے کیوں توڑا؟ اس کا دل کرچی کرچی کیوں کیا؟ کیا حق پہنچتا ہے آپ کو؟ آپ نے کیا دینداری صرف نماز روزے کو سمجھ رکھا ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزوں کا تعلق دین سے بڑا گہرا، بڑا۔ آج مسلمانوں پر جو خدا کی رحمت نہیں آ رہی، اس کی بیسک وجہ یہ، مسلمان تو نماز روزہ تو رکھ رہے ہیں مگر ان کے معاملات اتنے گھٹیا اور اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ بھئی جو نہیں ہو سکتا تو مت بولو، جو ہو سکتا تو وہ بولو اور کر کے دکھاؤ۔ جب آپ نے بول دیا تو اگر اللہ نے سہولت دی تو فوراً دے دو۔ بھئی میں وعدہ کیا تھا تمہاری بچی کی شادی کا پتہ نہیں، پھر اللہ مجھے سہولت دیں گے نہیں دیں گے، اب یہ ہے، یہ لے لو۔ اب آپ محفوظ رکھ لو، خرچہ کر لو، کچھ بھی کر لو۔ اب آپ کو اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں، ارے میں دیا تو ان خرچہ کر لیں گے، ان خرچہ تو کریں دے، بھیک تو مانگ لیں۔ آپ کو وہ ٹینشن لینے کی، آپ یہ فکر کیجئے کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے سے میں پورا ہو جاؤں اور اس ذمہ داری سے میں باہر نکل آؤں۔ آپ کا جتنا کام ہے اتنا کرنا، پورا ان تک سوچنا آپ کا کام نہیں ہے۔
بس اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کو ان آیتوں میں بیان فرمایا، 3 اصول رہ گئے، انشاءاللہ اس کو کل کے سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور کل کا درس ہمارا اس رمضان کا آخری درس ہوگا، اور پھر اس کے بعد 21 رمضان سے مفتی رفیع صاحب اپنا درس بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔